اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ معزز سامعین محترم، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بَيْنَكُمْ، کہ اے ایمان والو، تم اپنے درمیان تفرقہ مت پیدا کرو، بجائے اس کے تم ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ اور خدائے رب العالمین کے احکامات پر عمل کرو۔ اب موٹے انداز میں مفسرین نے یوں بھی بتلا دیا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ تو اب ہمارے دماغوں میں بات نہیں بیٹھتی اللہ کی رسی کیسی؟ جب اللہ نظر نہیں آتا تو اللہ کی رسی کیسی ہوگی؟ تو یاد رکھیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد اللہ کے انعام یافتگان بندوں کا راستہ، جو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور اسی راستے پر تمام انبیاء علیہ السلام اجمعین نے چیدہ طور پر عمل کیا۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باعث تخلیق کائنات بنایا۔ جب اس نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے نور سے بنایا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اشارے دیتا ہوں، سن لیجئے۔ جب اپنے نور سے بنایا، پھر نبی کے نور میں کئی حصے ہوئے، لیکن مشہور و معروف بات بتائی جاتی ہے 4 حصے ہوئے۔ ایک حصے سے عرش و کرسی، دوسرے حصے سے لوح و قلم، تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ، چوتھے حصے سے ساری کائنات۔ چوتھے حصے سے ساری کائنات جس میں انبیاء رسول آ چکے ہیں، جی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت، نبی کے اولاد امجاد، ازواج مطہرات، اولیاء اعظام، مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ اربعہ سب آ گئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے باعث تخلیق کائنات بنایا، نبی محمد الرسول اللہ سے پہلے اس کائنات میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول بھیجے گئے خدا کے نائب بنا کر۔ ہر نبی کے ساتھ، ہر رسول کے ساتھ احکامات تبدیل ہوتے رہے، احکامات بدلتے رہے، قانون بدلتا رہا۔ لیکن جب نبی محمد الرسول اللہ کو اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا تو فرمایا، اعلان کیا کہ میرا آخری نبی ہے، اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اس نبی پر میں جو کلام نازل کر رہا ہوں اس کلام کے بعد بھی کوئی اور کلام آنے والا نہیں ہے، چاہے لاکھ زمانہ بدل جائے، لاکھ اس کے اندر چینجز کرنے کی بات کی جائے، لیکن قرآن کا جو حکم ہے وہ تا دم زیست، تا قیام قیامت، بلکہ میدان محشر میں بھی وہی حکم چلتا رہے گا، وہی حکم چلتا رہے گا۔ تو انبیاء و رسول کو اللہ رب العالمین نے جو معجزے عطا کیے تھے، وہ تمام کے تمام معجزے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا حصہ ہے۔
تو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں آپ کے نور سے ساری کائنات کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، تب انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں، کرنے دیجئے، میں نے بارہا کہا ہے، لیکن زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں تو اس کے تقاضے بھی بدلتے ہیں۔ بسا اوقات کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کبھی کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں تو وہاں ہم اپنے آپ کو معتدل رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ آج ہی اعتماد اخبار میں جو مذہبی مضمون آتا ہے جمعہ کے دن، ہمارے استاذ الاساتذہ حضرت اللہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہم العالیہ نے اپنے مضمون میں لکھا، اس کی ایک لائن آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کامل مومن کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ اتحاد کب ہوگا؟ جب اس کے اندر اعتماد ہو۔ اعتماد سے مراد ادھر ادھر خیال نہ لے جائے، نام وہ ہے اپنا، لیکن اعتماد سے مراد بھروسہ ہو۔ پھر اعتماد کس پر ہوگا؟ جب اس کے دل میں اخلاص ہوگا۔ تو بات کہاں آ کر رک رہی ہے؟ انسان کو اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنا ہے، انسان کو صاف و شفاف ہونا ہے، نیت صاف رکھنی ہے۔ اگرچہ کہ کبھی حالات کے اعتبار سے ہم کسی کے اگینسٹ چلے جائیں یا حالات کے اعتبار سے کسی کی تائید میں چلے جائیں، لیکن وہاں ہمارا اخلاص دیکھا جائے گا، ہمارا وہاں اخلاص دیکھا جائے گا۔ تو اخلاص ہے، اصل اخلاص ہے تو اعتماد ہے، اعتماد ہے تو پھر اتحاد ہے، اتحاد ہے تو پھر کامیابی و کامرانی ہمارے قدم چومتے رہے گی، اگر نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ ایسا نہیں کہ منہ پہ آیا زبان سے کہہ دیے چلے گئے، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو کامل بنائیے۔ جیسے آپ سے میں نے بھی جو گزشتہ دنوں میں، گزشتہ جمعہ میں آپ سے کہا میں کہ جہاں ہم میلاد کی مخالفت کرنے والوں کو جواب دینے کے لیے کمر بستہ ہیں، جہاں ہم اولیاء کے گستاخوں کو دلیل دینے کے لیے تیار ہیں، وہیں پر اگر ایسے پرآشوب دور میں، پرفتن دور میں اگر خدا اس کے رسول کی ذات کا معاملہ آ جاتا ہے، قرآن کا معاملہ آ جاتا ہے، تقدس کو پامال کرنے کا معاملہ آ جاتا ہے، تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے عقائد کو بالائے طاق رکھ دیں گے اور سب ایک صف میں کھڑے ہو کر ایک ہی نعرہ ہم بلند کریں گے۔ یہ ہے اتحاد، اعتماد، اخلاص اس میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایسے موقع پر شیطان ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ ادھر مت دیکھیے، ادھر شیطان ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اس میں نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ میں نے بارہا کہا کہ چاہے کوئی معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، مذہب کا معاملہ ہو، کوئی ہو، میں کسی کے نام لے کر ان کو بڑھاوا نہیں دیتا، کسی کے نام لے کر میں ان کو بڑھاوا نہیں دیتا، کیونکہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ مولوی صاحب اتنا سب بولتے ہیں لیکن نام لینے کے لیے خوف کھاتے ہوں گے، ڈرتے ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ جب تک میرا خدا نہ چاہے مجھے موت نہیں آ سکتی۔ میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں موت سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ آج نہیں کل مجھے موت آنی ہے، سب کو موت آنی ہے۔ نام لینے کی وجہ یہی ہے، اس لیے نام نہیں لیتا کہ اس کو بڑھاوا دینا مقصد نہیں ہے، ان کو بڑھاوا دینا مقصد نہیں، کیونکہ خدا کے گھر میں ہوں، خدا کی بڑائی بیان کروں گا، خدا کے نبی کی بڑائی بیان کروں گا، خدا کے نام افتگان بندوں کی بڑائی بیان کروں گا، خدا کے دین کی سچائی بیان کروں گا، لیکن نادانوں کے نام لے کر ان کو بڑھاوا دینا مقصد نہیں ہے۔ تو بہرحال جو پچھلا ہفتہ یا پھر جب سے بھی آپ سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ پرنٹ میڈیا میں بھی آ چکا ہے، جیسے بھی ہے، جو بھی حالات ہے، انتقام کی جہاں بات آتی ہے، استاد محترم آگے تحریر فرماتے ہیں کہ انتقام کو ہمیشہ خدا کے اوپر چھوڑ دو، انتقام کو ہمیشہ خدا کے اوپر چھوڑ دو۔ کیوں؟ جزا اور سزا کا مالک خدا رب العالمین ہے۔
جزا اور سزا، جزا بھی بدلہ، سزا بھی بدلہ۔ تو جزا نیکیوں کا بدلہ ہے، سزا برائیوں کا بدلہ ہے۔ تو جزا اور سزا کا مالک خدا رب العالمین ہے۔ تو اے ایمان والو، تم بھی انتقام کو خدا کے اوپر چھوڑ دو۔ اگر تم انتقام کرنا اگر سوچتے ہو، اپنے دل میں ٹھان لیتے ہو بدلہ لوں گا، انتقام لوں گا، تو وہاں کیا ہوگا؟ انتشار ہوگا۔ 4 آدمی ہیں، اب 4 آدمی میں ایک آدمی اٹھ کر ایک کہہ رہا ہے کہ فلاں کا بدلہ لینا ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ 2 تائید میں آتے ہیں، ایک اگینسٹ میں، یا ایک تائید میں ہے تو 2 اگینسٹ میں، تو کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب انتقام کی بات آتی ہے تو انتشار ہوتا ہے، جب انتشار ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے جاتے ہیں، اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد اب تیسرا داخل ہو جاتا ہے، تیسرا داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا ایک حق ہے۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سردار الانبیاء، امام الانبیاء، باعث تخلیق کائنات ایک۔ صرف نبی ایک کہتا تو پھر اعتراض ہوتا، اس لیے میں نے بات پوری کر دی۔ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، باعث تخلیق کائنات ایک حق۔ قرآن مقدس کتاب، معتبر کتاب، جو تبدیل ہونے والی نہیں ہے، وہ ایک حق۔ تو ہم حق کتاب کو پڑھنے والے، حق نبی کے غلام، حق خدا کو چاہنے والے، حق خدا کے غلام، پھر انتشار کی بات کیوں؟ حق پر رہو۔ یہ انتشار کیوں ہوتا ہے صاحب؟ اب آپ کے میرے درمیان کچھ جھگڑا ہے، یا پھر ہماری اس مسجد کے مصلیان ہیں، میں ہوں، اب ہمارے درمیان کچھ باتیں ہوتی ہیں، باہر کب معلوم ہوگی؟ ابھی میں اسپیکر کے ذریعے کہہ رہا ہوں، باہر بات جا رہی ہے، جب میں اسپیکر بند کر دوں، اسپیکر ہٹا دوں، یا نماز کے بعد کسی سے میری کوئی گفتگو ہو، اچھی بری، جس اعتبار سے بھی، باہر کب معلوم ہوگی؟ یا میں کہوں یا میرا مقابل کہے، یعنی میرے ساتھ جس کی گفتگو ہوئی وہ کہے، تبھی معلوم ہوگا نا باہر، اس سے پہلے معلوم نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا۔ بات اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، لیکن اب اس کو آسان انداز میں سمجھا دیتا ہوں۔ گھر کے جھگڑے، گھر کے جھگڑے، بھائی بہن کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، اولاد ماں باپ کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، جو بھی جھگڑے ہیں، اب ان جھگڑوں کو اپنے گھروں میں سالو کرنا ہے، ان جھگڑوں کا مسئلہ اپنے گھر میں حل کرنا ہے۔ مگر آج کا ہمارا دور کیا ہے؟ طاقت بتاتے ہیں۔ کون سی طاقت؟ کون سی طاقت؟ زندہ رہ تک اس کا ایک وقت متعین ہے، کسی اعتبار کی بھی طاقت ہو، وقت متعین ہے، حد مقرر ہے۔ بھائی کی بتا رہے ہیں زندہ رہ تک، کوئی اور ڈپارٹمنٹ کی محکمے کی لے رہے ہیں ڈیوٹی تک، کوئی اور کی لے رہے ہیں کچھ سالوں تک، تو یہ طاقت ایک حد مقرر ہے۔ تو ان کے پاس ہم جاتے ہیں معاملہ سالو کرنے کے لیے، جھگڑا سالو کرنے کے لیے، تب وہاں کیا ہوتا ہے؟ تیسرا داخل ہو جا رہا۔ تیسرا داخل ہوتے ہی کیا کرے گا؟ اب میں بھی اپنا مدعا پیش کروں گا، اس کو لالچ دوں گا، آپ بھی اپنا مدعا پیش کریں گے، اس کو بھی لالچ دیں گے۔ تب ہوتا کیا ہے؟ جب وہ میرے پاس آئے گا، آپ کی غیبت کرے گا، مجھ سے کھائے گا، مجھ سے پیے گا، مجھ سے لیے گا اور جائے گا، اور آپ کے پاس آئے گا تو آپ کا کھائیں گا، آپ کا پیے گا، آپ سے لے گا اور میری غیبت کرے گا۔ فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ دونوں کا جھگڑا برقرار ہے، کیس بھی چل رہا ہے، مقدمات بھی چل رہے ہیں، تیسرے کا فائدہ ہوتا ہے، چوتھے کا فائدہ، پھر پانچواں آتا اس کا فائدہ، چھٹا آتا پھر اس کا فائدہ۔ تو اس لیے معاملات کچھ بھی ہوں، ہمیشہ اعتدال کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔ اعتدال کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر کسی سے صلح کر لو، اعتدال کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کسی سے ہاتھ ملا لو، نہیں۔ اعتدال کا مقصد یہ ہے کہ حالات کبھی کچھ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں جو حالات ہیں، ساری کائنات میں آپ لے لیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جی۔ پھر بطور خاص ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان کے حالات کو لے لیں، اور وہ جو مرتد ہوا اس کو کوئی اور دن نہیں ملا تھا۔ سوچئے، یہ باتیں میں کہتا ہوں تو بذا اوقات آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے مصعب ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے، اب وہ بات سامنے رکھ رہا ہوں
جس وقت یہ شیطان، یہ ملعون مرتد ہوا، اب ہوا، لیکن اسی وقت یہ اسلام سے خارج ہوا جب نبی پاک کی ذات گرامی کو چھیڑا، جس وقت قرآن مقدس کو برا بھلا کہا، اسی وقت اسلام سے خارج ہو گیا۔ کس دن مرتد ہوا؟ وہ دن جس دن کو مسلمان یوم سیاہ مناتا ہے، بلیک ڈے مناتا ہے، 6 دسمبر، وہی دن تھا نا؟ تو اندازہ کیجئے تمہیں کیسے کھوکھلا کیا جا رہا ہے، تمہارے خیالات کو کیسے پلٹایا جا رہا ہے، یہ سب سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ہمیں جب فیصلہ لینا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر اعتدال طریقے سے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اگرچہ کہ ہمیں کسی سے کوئی اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر بات بتا دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ بہت سی برائیاں بیان کرتا ہے، ابو جہل کی نسل کا ہے، ابو لہب کی نسل کا ہے، مگر فی الحال وہ مسلمان کے نام سے جانا جاتا ہے، لیبل مسلمان کا لگا ہوا ہے، تھپا مسلمان کا لگا ہوا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر، ایسے پرآشوب دور میں، ایسے پرفتن دور میں جہاں ہمارے اسلام کو بدنام کرنے کی سازش رچائی جا رہی ہے، جہاں ہمارے مسجد مینار و محراب کو بدنام کرنے کی سازش رچائی جا رہی ہے، تو ایسے مومنٹ میں ہمیں نبی کی اس گستاخی کے پہلو کو بازو رکھ دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگینسٹ غیر مومن جب مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا ہے نا، اب کھل کر بول رہا ہوں، تجسس میں ہے کہ مصعب کو آج کیا ہو گیا، کچھ کہہ رہے ہیں۔ مسلمانوں پر جب غیر حملہ کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ وہابی ہے، یہ تبلیغی ہے، کیا دیکھتا ہے؟ مسلمان ہے، لفظ میم ہے، مسلمان کہہ کر مارا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ موقع کی نزاکت سے ہمیں فیصلہ لینا ہے، اگرچہ کہ ہمارے درمیان لاکھ اختلافات ہیں۔ صرف اتنا نہیں، یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے دنیا میں جتنے کلچر جنم لے رہے ہیں، جتنے مذاہب رائج ہیں، آپ جا کر دیکھ لیں، ہر مذہب کے ماننے والوں کے درمیان تفرقہ ہے، ہر مذہب کے، ہر کلچر کے ماننے والوں کے درمیان تفرقہ ہے، چاہے کسی مذہب میں ہو، کوئی کلچر ہو، ہر ایک کے درمیان تفرقہ ہے، اختلاف ہے۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اختلاف 4 دیواری کے اندر رکھتے ہیں۔ جب 4 دیواری کے باہر عوام کے سامنے آتے ہیں تو ایسے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، اور ہم گھر میں ملنے کی کوشش کرتے ہیں، باہر انتشار کی کوشش کرتے ہیں۔ تو باہر انتشار کی وجہ سے آج یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ پر مات کھا رہے ہیں۔ خدا را مجھے کسی سے کوئی سروکا نہیں ہے، کسی پر کوئی طنز کرنا مقصد نہیں ہے، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے۔ کسی فرد پر، کسی ادارے پر، کسی تنظیم پر، کسی حکومت پر، کسی ملک پر، کسی کنٹری پر کوئی میرا طنز نہیں ہے، حق گوئی کر رہا ہوں، حق گوئی کر رہا ہوں۔ جیسے ملعون کے لیے میں نے گزشتہ جمعہ شاید غالباً یا اس سے پہلے کا جمعہ کہا تھا کہ نادان، تجھے اتنے سالوں میں سمجھ نہیں آئی کہ قرآن کیا تھا جو اب جس کو تو غلط بتا رہا ہے؟ کس اعتبار سے مذہبی رہنما بن کر، ایک ٹھیکیدار بن کر بیٹھا تھا پھر تو ایسے ہی اب جو اختلافات ہمارے درمیان بڑھتے جا رہے ہیں، تو آج تک یہ لوگ ان کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، اپنے بازو بٹھایا کرتے تھے، اپنے منہ کا نوالا دیا کرتے تھے۔ آج ایسا کیا ہو گیا جو اس طرح کا بائیکاٹ؟ بہرحال خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ، یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں ظاہری اعتبار سے جو 63 سالہ زندگی آپ نے دنیا میں بسر کی، اس ساری زندگی میں کبھی دشمن کو بد دعا نہیں دی، دشمن کو
بد دعا نہیں دی، اپنے سینے سے لگایا ہے، اپنے سینے سے لگایا ہے۔ تو اسی لیے ہم اس حق والے، نور والے اللہ کے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم سچے غلام ہیں، اس لیے ہم کسی کو بد دعا نہیں دیتے۔ لیکن قرآن کہتا ہے، جیسے بات کروں تو وقت ہو چکا ہے، لمبی ہو جائے گی، بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ قرآن مقدس جو نازل ہوا 1400 برس پہلے، لیکن آج تک بھی وہی حکم رہے گا، میدان محشر میں بھی وہی حکم رہے گا۔ سمجھتے نہیں، جیسے جیسے ہماری کرتوتیں سامنے آتی ہیں، جب جب قرآن کی وہ آیت سامنے رکھے تو تب معلوم ہوگا ہمارا عمل کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے اللہ اس کے رسول کا واسطہ، چاہے معاملات گھر کے جھگڑوں کے ہوں، چاہے معاملات عقائد کے ہوں، سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ پولیس کچہری کورٹ جانا چھوڑ دیں، فرسٹ پوائنٹ۔ اس کے بعد ان تمام معاملات کو جہاں آپ کا جھگڑا ہے وہیں پر ختم کر دیں، نہ آپ اپنی جانب سے کسی اور کو بلائیں، نہ آپ کے مد مقابل والا کسی اور جانب سے کسی اور کو بلائے، یعنی کہ جہاں کا جھگڑا ہے وہیں پر یہ سلجھایا جائے، ختم ہو جائے، چاہے کسی ایک کی ہار ہوتی ہے کسی ایک کی جیت ہوتی ہے، اگر دونوں بھی اڑے ہیں تو معاملہ ختم کر دیں، آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ یہ پورا آشوب دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے، جس کو جو کرنا ہے کریں۔ اسی لیے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب میدان محشر برپا ہوگا وہاں کسی کو نہیں دیکھا جائے گا یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، نہیں دیکھا جائے گا، سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ نبی پاک نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کھڑے ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے حساب سے جنت اور دوزخ کا فیصلہ سنیں گے۔ بس وہ ذہن میں رکھ لیں، اب کون کیا کر رہے ہیں اس جانب آپ اپنے ذہنوں کو مت لے جائیں، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، عمل کریں۔ اور ایک بات بتا دوں کہ جہاں بڑی بات تو کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت، یہ 1400 برس سے امام اسلام کہا جاتا ہے، میں نے گزشتہ جمعہ اس لیے تفصیل بتا دی، دنیا بنی تب سے اسلام ہے، مومن آئے تبھی سے اسلام، سب سے پہلے اس روئے زمین پر آنے والا بندہ مومن ہے، وہ ہمارے والد بزرگوار سیدنا آدم علیہ نبیین علیہ السلام، افضل بشر خیر البشر، اللہ کے پہلے خلیفہ بن کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، نبی کا نور لے کر آئے، آپ کے جسم میں جو روح تھی وہ روح نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھی۔ تو بہرحال ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے، آپ کی میلاد مناتے، آپ کے وسیلے کے قائل ہوتے، جی ہم نبی کی میلاد مناتے، آپ کی شفاعت کے قائل ہوتے، آپ کے نور ہونے کے ہم قائل ہوتے، تو اعتراض ہوتا تھا، اعتراض ہوتا، لیکن الحمدللہ تاریخ گواہ ہے، جو علماء حق ہیں، علماء ربانیین ہیں، ہماری اہل سنت والجماعت میں جو علماء حق، علماء ربانیین ہیں، کبھی ہاتھ پیر سے کسی سے مقابلہ نہیں کیا، مقابلہ کیا ہے تو زبان کے ذریعے، وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں، حقیقت کو بتاتے ہوئے، نبی کیا ہے، نبی کی ذات کیا ہے، نبی کا نور کیا ہے، نبی کی معراج کیا ہے، نبی کی ولادت کیا ہے، نبی کی میلاد کیا ہے، نبی کی شفاعت کیا ہے، نبی کا وسیلہ لینا کیا ہے، نبی نور کیا ہے، وہ کیسے اول ہے، کیسے آخر ہے، کیسے ظاہر ہے، کیسے باطن ہے، ہم نے مقابلہ کیا ہے زبان سے، وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کی ترجمانی کی ہے، ہاتھ پر سے ہم نے کبھی مقابلہ نہیں کیا، لیکن الحمدللہ ہم پر وار ہوئے، آج انہی کے درمیان دڑاڑ ہو رہا ہے، یہ اللہ کا مقدر ہے، اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا تھا ایسے موقعوں پر، لیکن پھر بھی ہم دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں اختلافات کو بالائے طاق رکھ دو، مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ایسے پرآشوب دور میں، ایسے پرفتن دور میں، ایسے ماحول میں ایک جٹ ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اخلاص پتہ کرو، اخلاص تو اعتماد ہے، اعتماد بھرپور ہو جائے گا تو پھر اتحاد ہے، اتحاد ہو جائے گا تو کامیابی ہمارے قدموں میں۔ انتخاب کی اگر کوشش کرو
انتشار ہو جائے گا. جب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، یہ میرے استاد محترم کی جو الفاظ بتا رہا ہوں، کتنے پیارے انداز میں آپ نے پورے مضمون کو سینچا ہے، لیکن بس 3 لفظوں میں بتا رہا ہوں. انتشار ہوگا، انتشار کے بعد کیا ہوگا؟ انحطاط. انحطاط سے مراد بالکل مارے جاؤ گے، گر جاؤ گے، تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اس لیے اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے تو متحد ہو جاؤ. پھر جب معاملہ آئے تو پھر دیکھیں گے اس وقت کیا ہوگا. بہرحال خود اللہ اس کے رسول کا واسطہ اپنے آپ کو کامل مومن بننے کی کوشش کریں. اور یہ بہت کٹھین مراحل چل رہے ہیں. میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا، ابھی بھی کہوں گا، کٹھین مراحل چل رہے ہیں. ابھی اطلاع ملی کہ کل ایوان میں ایک اور بل پاس ہو گیا، جہاں بچیوں کے نکاح کی عمر 18 سال رکھی گئی تھی، حکومت کی جانب سے 21 ایئرز کی گئی ہے. 3 سال اور بڑھا دیے گئے ہیں. تو لہذا اپنے آپ کی، اپنے اولاد کی، اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی حفاظت کریں. یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہماری عزتوں سے کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں روڈ پر لانا چاہتے ہیں. لیکن لوگوں، اگر ہم اب بھی نہیں سدھریں گے تو پھر ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا نہیں بتاؤں گا، کوئی نہیں بتا پائے گا. تو خدا را 5 وقتہ نماز کے پابند ہو جاؤ، قرآن پاک کی تلاوت کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرو. ایسے جو ناپاک سازشیں رچائی جا رہی ہیں، ایسے ناپاک خیالات رکھنے والوں کو، ایسی ناپاک سوچ رکھنے والوں کو اللہ رب العالمین انہیں نیست و نابود کر دے. بہرحال اپنی فکر کریں، اپنے ایمان کو کامل کریں، اپنے ایمان کو تازہ رکھیں، اور مرنے کے بعد ہمیں جواب دینا ہے، اس کے لیے تیار رہ جائے. جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت